کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی ہے، افسوس اے ابن سمیہ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی علیہ السلام نے جھاڑی، ابن سمیہ۔ اور کیا وہ جناب حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو۔ تو ابو سعید خدری کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں، وہ تو 7 ان اصحاب میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، ہم نے کہا جی ہم آپ سے حدیث آپ کی سننے آئے ہیں۔ انہوں نے نہیں پوچھا کون سی حدیث، نہ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا بتاتے کہ وہ والی حدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے، مشاجرات صحابہ ہے۔ اس زمانے میں کہانیاں ہوندیاں، اے بعد امامہ نے کڑیاں نے کہانیاں بنو امیہ نوں چھپانے واسطے، انہوں نے تو مشاجرات صحابہ نہیں نظر آئی۔ انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع، سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار، اینٹیں نہیں، اور عمار ابن یاسر آلموسٹ 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ اتنا جذبہ، نبی علیہ السلام کو پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ عمار ابن سمیہ، یعنی تو اسلام کے لیے خدمت کر رہا نا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت جہنم، آگ، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ پوری حدیث ہے۔ حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا، اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے ہیں، وہ کوئی شک نہیں اس میں۔ اچھا، اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 حدیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں۔ صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ، ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا، پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ، صحابی ہیں ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی آیا، اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا۔ اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے، کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے، یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے، فوت ہو گئے 1999 میں۔ عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیلی زئی رحمہم اللہ اجمعین۔ تو انہوں نے ابن حجر پہ گرفت کی، انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ نے کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب کسی کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی، کیونکہ یہاں پہ خاص بات آ گئی۔ یعنی ان کو سمجھ آ گئی یہ کیا معاملہ ہے۔ ابو الغادیہ کو بارہ سمجھ آئی تھی، وہ رو رہے تھے۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو تسلی دیتا کہ حضرت کیوں روندے ہو، اسی آئے نا تہاڈا دفاع کرنے واسطے۔ بھائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر ایک کام کردا۔ ہم ایک بنا دیں گے نا کلپ انشاءاللہ ابو الغادیہ، آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے حق میں ایک کلپ چڑھا دیں گے۔ وہ تو روتے تھے۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا پانی پینے کے لیے ان کو، تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا، نبی علیہ السلام نے منع کیا، اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں، اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا۔ یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے، وہ گلٹ فیل کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، بس جس کے اندر ایمان، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ان کی نیکیوں کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے. ہماری تو دعائیں ہیں. مسند ابی الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند احمد میں, ان کے نام پہ حدیثیں ہیں, اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں, اور کوئی حدیث نہیں ہے, اپنے بارے میں ہی ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا. اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی حدیث پتہ تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی. حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو. یہ محاورہ تھا عرب کا کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو, اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا وہ تو پھر گئی ساڑھے, تو ہم نے ان کو قتل کیا ہے, اس کو تو علی نے قتل کیا ہے, نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھینکتا, نہ وہ قتل ہوتا. اب یہ کتنی دور کی تعویل, یہ اسی طریقے سے تعویل ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑے بھی اس طرح تعویل کرتے سب. اب یہ بہت دور کی تعویل تھی. اچھا, یہ تو بات کر دی اہل حدیث کے بہت بڑے امام جن کے نام کے اوپر ان کا نام وہابی پڑ گیا. محمد بن عبد الوہاب, ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ, اس نے کتاب لکھی ہے سیرت الرسول, ہماری ویب سائٹ پہ فری رکھی ہوئی ہے, پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں, 800 صفحوں پہ ہے. صرف نبی الاسلام کی مبارک سیرت نہیں, خلفائے راشدین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے, یعنی ایک جلد میں بہترین بیسٹ سیرت کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں یہ حدیث لکھی ہے باقاعدہ. اس کے بعد انہوں نے کمنٹس کیے ہیں یہ پوری حدیث لکھ کے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر جواباً الزامی جواب کے طور پہ, پکی کے طور پہ کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا. بھئی جو جس کی سپورٹ میں جاتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا. بھئی عمار میری طرف سے لڑ رہا تھا, مارا تم لوگوں نے, اور کہہ رہے ہو کہ جی نہ علی لے کے آتا نہ قتل ہوتا. یہ اسی طریقے سے کہ نہ یہ روڈ پہ چڑھتا اور نہ مخالف سمت کا ٹرک آ کے اسے کچلتا, وہ بیچارہ اپنی سائڈ پہ جا رہا تھا. اور یہ کس نے نقل کیا؟ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے. ادھر نہیں اکتفا کیا انہوں نے, وہ تو پورا چیپٹر ہے اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا بلکہ قتل عثمان کا الزام ان پہ لگا دیا, اور اللہ نے مولا علی کو بری کر دیا. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر حضرت علی پر گالی گلوچ کرتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو بلندی کیا. تو کہتے ہیں نہیں وہ تنقید کرتے تھے. بھائی صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث ہے, لعن اللہ ابا تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ الفاظ ہیں بنو امیہ کے لواتے تھے ممبروں سے. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے. لعنت کے الفاظ ہیں, تنقید والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا. یہاں سب کا مطلب لعنت کے معنوں میں ہے, گالی سے بھی آگے بڑھی ہوئی بات. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں ویسے اس کو ضمناً ساتھ ذکر کر دیا.